کیا کہ آپ کے ساتھ مل کے خدا کے کلام کو سیکھا جائے۔ تو سب سے پہلے میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے اور جیزس دی لائبریری چرچ منسٹریز پاکستان کی طرف سے آپ سب کو میری کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر۔ خداوند اس سال میں جو کہ خوشیوں بھرا سال ہے، میری دعا ہے کہ خدا آپ سب کو بڑی برکتیں دے اور ہر طرح سے نوازے۔ تو عزیزو، کرسمس سیزن چل رہا ہے اور جیسے کہ پاسٹر صاحب نے بھی ابھی فرمایا کہ چوتھا اتوار ہے، اور یقیناً ہم سب نے ان گزرے ہوئے 3 اتوار میں کرسمس کے حوالے سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، ایسے ہی ہے اور سیکھ رہے ہیں، پچھلے کئی ہزار سالوں سے سیکھتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی سیکھ رہے ہیں۔ اب ذرا توجہ آپ کی چاہیے، اور کیونکہ مجھے بھی سکھانے میں آسانی ہوگی اور آپ کو بھی سیکھنے میں، جب ہم سب ایک دوسرے پہ دھیان دیں گے۔ تو آج پھر ہم کرسمس کے حوالے سے کچھ سیکھنے کو ہے، اور بہت سے کریکٹرز ہیں، کردار۔ کرسمس کی اگر بات کی جائے، پورے خاکے پہ اگر نظر ڈالی جائے تو چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں، بڑے بھی جانتے ہیں کہ اس کے اندر بہت سے کردار ہیں۔ جیسے خداوند یسوع مسیح چرنی میں پیدا ہوا، چرنی ایک کریکٹر ہے۔ پھر مجوسیوں کا ایک کردار نظر آتا ہے، چرواہوں کا نظر آتا ہے، فرشتے، بہت سے کریکٹرز ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اور ایک کردار جو ہے وہ کنواری مریم کا بھی ہے۔ آمین۔ آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے کنواری مقدسہ مریم۔ ساڑھا مضمون کی یا جڑا سکھ رہا سی کنواری مقدسہ مریم۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تاکہ ہم آسان ذرا سیکھیں۔ تو عزیزو، آج کنواری مقدسہ مریم کے بارے میں ہم سیکھنے والے ہیں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں بارہا دفعہ ہمیں ملتا ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے ایک کنواری لڑکی تھی یا کنواری عورت تھی، اور اس پر خدا کا فضل ہوا، جس کی وجہ سے اس کے پیٹ کے اندر کیا ہوا کہ جی خداوند یسوع مسیح جو ہے معجزانہ طور پہ اس کے وہ حاملہ ہوئی، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مجسم ہوتا ہے کہاں سے؟ کنواری مریم کے پیٹ سے۔ آج ہم کنواری مریم کا جو کردار ہے یا کریکٹر ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا سیکھیں گے۔ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، لیکن جتنا ٹائم ہوگا میں چاہتا ہوں کہ آپ ساتھ ہیں۔ آئیے خداوند کے پاک کلام کو کھولیے گا، لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب ہم کھولیں گے۔ 26 سے لے کے 35 آیت تک ہم پڑھیں گے، 26 سے 35۔ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 26 آیت مقدسہ میں یوں لکھا ہے: چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا: سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا: اے مریم، خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے کہا: یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مسیح خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ خدا پاک کلام کے پڑھے سن جاننے خدا آمین، ہاللویہ۔ اب یہاں پہ آپ سب نے غور کیا ہوگا، بار بار کنواری کی بات ہو رہی ہے۔ 26ویں آیت جب پڑھی تو اس کے آخر میں لکھا ہے کنواری کا نام مریم تھا، ٹھیک ہے، جس کی منگنی
کس کے ساتھ ہوئی تھی جی؟ یوسف کے ساتھ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے سلسلہ وار کنواری کا ذکر ہوتا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی۔ پھر دیکھتے ہیں کہ 34ویں آیت میں مقدسہ مریم خود کہہ رہی ہے کہ یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو، یعنی کہ کنوارا ہونے کی جو نشانی ہے یا تصدیق اس بات سے کی جا سکتی ہے کہ وہ خود بھی یہی کہہ رہی تھی کہ میں تو کنواری ہوں لیکن میں کیسے حاملہ ہوں گی۔ اس کے بعد پھر فرشتہ نے اس کو بتایا 35ویں آیت مقدسہ میں اگر آپ کے ساتھ ریپیٹ کرتا ہوں، یہاں پر لکھا ہے اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا۔ شروع میں میں نے بات کی کہ خدا کے فضل کی وجہ سے یہ ممکن ہوا، یہ پاسبل ہوا کہ وہ حاملہ ہوئی۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر کیا ڈالے گی جی؟ سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اچھا، اب یہ تو ہم بار بار ہم سن چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں کہ مریم جو ہے وہ ایک کنواری لڑکی تھی یا عورت تھی جس سے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کا غور کروانے جا رہا ہوں 35ویں آیت پہ، اور یہ بڑی خاص بہت زیادہ اہمیت کی حامل یہ آیت ہے، کیونکہ اکثر جو بدعات ہیں، جو اینٹی کرائسٹ جو مشنیں ہیں یا لوگ ہیں، وہ اس حوالے کو استعمال کرتے ہیں اور اپنی غلط انٹرپریٹیشن کر کے، غلط تفسیر کر کے اپنے شیطانی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ مقدسہ مریم کے کنوارے ہونے پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ اس آیت کو غلط تفسیر کر کے میں آپ کے ساتھ صحیح تفسیر بھی بیان کروں گا، لیکن یہ تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ ذرا غور کرنا ہے کسی، کیونکہ بینگ اے مسیحی کرسچنز ہوتے ہوئے فالوور آف جیسس کرائسٹ ہمیں ان حقیقتوں کا مضبوطی کے ساتھ پتہ ہونا چاہیے، تاکہ اگر کبھی ہمارے سامنے بھی کوئی ایسی بدعت یا کوئی ایسی تعلیم آ جائے تو ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہو کہ یہ اصل حقیقت کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ جو 35ویں آیت ہے اس میں ہم نے ابھی پڑھا بھی ہے، میں اس کے آگے چلتا ہوں۔ اچھا، اپنے شیطانی مقاصد کے لیے وہ مریم کے کنوارے ہونے پر انگلی اٹھاتے ہیں، جبکہ اس کی اصل تفسیر یہ ہے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور ذرا غور نہ سنیں، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ اس کا مطلب خدا اپنے فضل کے روح کے ذریعے ہے جی، اس کا مطلب ہے کہ خدا اپنے فضل سے روح القدس کے ذریعہ سے مریم کے جسم کے اندر سایہ ڈالے گی، سے مراد ہے معجزہ کرنے کو ہے۔ خدا اپنے فضل سے روح القدس کے ذریعہ سے مریم کے جسم میں سایہ ڈالے گی کا مطلب کیا ہے جی؟ معجزہ، تسی بول سکتے ہو معجزہ کرنے کو ہے۔ یہ اس آیت کی اصل تفسیر ہے، جس سے یہ بات گارنٹیڈ ہو جاتی ہے کہ کنواری ہی تھی وہ، اور خدا کے فضل سے روح القدس کے ذریعہ سے اس کے پیٹ کے اندر یعنی جسم کے اندر خدا نے معجزہ کیا اور خداوند یسوع مسیح کا بدن تیار ہوا۔ آمین۔ اچھا، اب روح القدس کی قدرت سے کنواری مریم جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا۔ کون کہتا ہے؟ یسوع مسیح کہتا ہے، عبرانیوں 10 باب اور اس کی 5ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے، اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ یہ خدا کے پاک کلام میں سے میں نے ورس پڑھی ہے، خداوند یسوع مسیح خود فرما رہے ہیں کہ تو نے
قربانیوں کو اور نظروں کو قبول نہ کیا، بلکہ اپنی بات کر رہے ہیں کہ میرا جسم جو ہے بدن وہ کیا کیا جی؟ خود تیار کیا. اور کہاں پہ تیار کیا؟ ابھی ہم نے سیکھا کنواری مریم کے جسم کے اندر. میری بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ تو یہاں پہ خداوند یسوع مسیح خود اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، میرے لیے ایک بدن تیار کیا. یسوع مسیح بذات خود بتا رہے ہیں. بدن کس نے تیار کیا؟ مریم کے پیٹ میں کسی انسان نے یا پھر خود خدا نے؟ آمین. اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی. پھر میں وہی ریپیٹ کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ خدا اپنے فضل سے روح القدس کے ذریعہ سے مریم کے جسم کے اندر سایہ ڈالے گی سے مراد معجزہ کرنے کو ہے. اور روح القدس کی قدرت سے کماری مریم جو ہے وہ حاملہ ہوگی اور اس کے پیٹ کے اندر ایک بدن تیار ہوگا، اور وہ بدن میرے اور آپ کے منجی خداوند یسوع مسیح کا ہوگا. آمین. اچھا یاد رکھیے گا، بنائے عالم سے ہی. اب میں آپ کو وہ باتیں بتانے جا رہا ہوں جس سے کوئی دنیا کی طاقت آپ کو ہلا ہی نہیں سکتی. بنائے عالم سے جب دنیا بنائی گئی، جب دنیا کا آغاز ہوا، باغ عدن چلے جو ذرا 2 منٹ واسطے. آدم اور حوا جب باغ عدن سے نکالے گئے تو وہاں پہ آپ سب کو یاد ہے یسوع مسیح کی پیشن گوئی ہو گئی تھی. خدا نے خود کی تھی پیشن گوئی، یاد ہے؟ شاباش. کیا تھی بولو؟ عورت سے پیدا ہونے والا تیرا، عورت کی نسل اور تیری نسل کے درمیان عداوت. پیدائش 3 باب نکالو بیٹے فٹافٹ ذرا سب لوگ، تاکہ اور مزید اس بات کو لکھا ہے تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان. اب یہاں پہ لفظ کنواری استعمال نہیں ہوگا. یسوع مسیح کی پیشن گوئی ہوئی، اور ساتھ ہی جہاں پہ یسوع مسیح کی پیشن گوئی ہے وہاں پہ ضرور مریم کی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ ایک کنواری سے پیدا ہوگا. اب ذرا غور کیجئے گا، یہاں پہ لفظ کنواری تو نہیں لکھا گیا لیکن عورت کی نسل لکھا گیا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ عورت کی نسل لکھا ہے، یہ نہیں لکھا کہ ایک کنواری سے پیدا ہوگا اور وہ جو ہے وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پہ کاٹے گا. لیکن اب اس بات کو سمجھنے کے لیے نا پہلے ہمیں انسانی پیدائش کے طریقہ کار کو سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی؟ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ میاں بیوی جب شادی ہوتی ہے تو ان کے ملاپ سے جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے بچہ. ہم جتنے بھی ہیں سب انسان کی نسل سے ہیں. ٹھیک ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ اسی عورت کی نسل سے کیوں نہیں کہلا رہے؟ دیکھو نا ہمیشہ لڑی جڑی چل رہی ہے نسل وہ کتوں چل رہی ہے؟ باپ تو مرد تو چل رہی ہے. ٹھیک ہے؟ میرا نا جی میرے پیو دا نا او دے پیو دا او دے پیو دا. اسی طرح نسل در نسل انسان کی نسل جو ہے وہ مرد سے چلتی ہے لیکن عورت سے نہیں چلتی. اس بات پہ بھی آج غور کرنا ہے آپ نے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو سمپل اس کا جواب یہ ہے کیونکہ مرد اور عورت کا ملاپ اور مرد کے تخم سے ہمیشہ جو ہے وہ اولاد پیدا ہوتی ہے. اے وجہ ہے کہ ہمیشہ نسل جڑی ہے وہ مرد دی ہی کہلاتی ہے. حالانکہ یہ کوئی شک نہیں کہ دھوندی دعا کی ہوئی ہے لیکن لکھا اب آپ آئی ڈی کارڈ بنوانے چلے جائیں، پاسپورٹ بنوانے چلے جائیں، کہیں پہ بھی آپ کی جہاں پر ریٹن کوئی اپلیکیشن ہوگی تو اس میں نام کے ساتھ ولدیت لیتے ہیں. کدی انج نہیں ہوتا کہ نام اور اگے تہاڈی ماں کا نام، نو، بلکہ پہلے باپ کا نام. اب یہاں پہ عورت کی نسل سے مراد جو ہے وہ بالکل یہی ہے کیونکہ دیکھیں عورت کی جو نسل ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے جب تک کہ اس کا بیاہ یا اس کی نسل مرد سے نہ شروع ہو. لیکن اس بات کی یہ وضاحت کرتی ہے. اب اسی وجہ سے ہم ہمیشہ اپنے باپ کی نسل کہلاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اس کا سادہ جواب میں نے آپ کو دے دیا کیونکہ باپ کے تخم سے ماں کے پیٹ میں ہم پڑھتے اور پھر پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ کیا مریم اپنے شوہر سے حاملہ ہوئی تھی؟ کیا جواب تسی دینا؟ کیا مریم اپنے شوہر سے حاملہ ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی نا. اچھا اس کا اب دیکھیں پھر سادہ سا جواب ہے کہ وہ تو روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوئی تھی. اس لیے
کہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالے گا. اب خدا خود کہہ رہا ہے. معاملہ کیسے ہو رہی ہے؟ خدا کی قدرت سے، روح القدس کی قدرت سے. اسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے، کسی انسان کا نہیں. ٹھیک ہے، الہی طور پہ وہ خدا کا بیٹا، لیکن اگر قانونی طور پہ اس وقت کی بات کی جائے تو یوسف اس کے باپ کا نام. ٹھیک ہے، قانونی طور پہ. لیکن الہی اور شرعی ہر لحاظ سے وہ خدا کا بیٹا. اب اس طرح سے کیا ہوا کہ وہ عورت کی نسل کہلایا، اور عورت کی نسل کا سارا طریقہ کار ہم نے دیکھا کہ وہ اب اس میں سارے معاملے میں کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک کنواری ہے. ٹھیک ہے جی. اس بات سے بھی بات کا جو ہم نے نچوڑ نکالا وہ کیا ہے کہ وہ ایک کنواری عورت ہوگی جس کی نسل سے تیری نسل کے درمیان جو ہے وہ عداوت ڈالی جائے گی. ابلیس کے ساتھ بات ہو رہی ہے. اب میرے ساتھ نکالیں ذرا لوکا ایک بار اس کی 32ویں آیت نکالیں جلدی سے. وہاں پہ لکھا، چلے میں پڑھ دیتا ہوں، ابھی ہم نے اوپر پڑھی بھی ہے. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. کنواری مریم جو ہے وہ روح القدس، اسی وجہ سے وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا. جیسے میں اپنے باپ کا بیٹا کہلاتا ہوں، آپ سب اپنے باپ کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اوکے. اب اگر لوکا 35ویں آیت میں دیکھیں تو ادھر بھی لکھا مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. ابھی میرے ساتھ دیکھیں یسایہ 7 باب اور اس کی 14ویں آیت مقدسہ. یہاں پہ پھر ایک پیشن گوئی ہونے جا رہی ہے، وہ پھر میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. یسایہ 7:14 جی پڑھو. لیکن خدا آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک. اب یہ یسایہ جو ہے نا، یسایہ کسی کو پتہ ہے یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے کتنے 100 سال پہلے کی یہ بات ہو رہی ہے؟ یسایہ نبی جو آیا تھا یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے تقریباً 750 سال یا 750 کہہ سکتے ہیں، 7 سے 750 سال پہلے. اور صاحب لاؤ 750 سال پہلے ہے پیشن ہوئی ہے. اور جو میں نے پہلے کی وہ تو بہت ہزاروں سال ہے نا، جب خدا نے کہا کہ تیری نسل اور عورت کی نسل میں. اب یہاں پہ یسایہ نبی جو ہے اس بات کی پیشن گوئی کر رہا ہے کہ ایک کنواری کیا ہوگی، حاملہ ہوگی نا، اور بیٹا جنے گی. اس بات کی پختگی آپ کو اور مل جاتی ہے کہ 750 سال پہلے جب خداوند یسوع مسیح نے پیدا ہونا تھا یہ پیشن گوئی کی گئی. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل بالکل یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے 9 مہینے پہلے یا 10 مہینے پہلے کی بات ہے. وہاں پہ بھی دیکھتے ہیں متی 1 باب اور اس کی 23ویں آیت مقدسہ. اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اب یہ متی رسول جو ہے خوشخبری دے رہا ہے اور کیا کہتا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. اب یہاں متی اپنی کتاب میں یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشخبری دے رہا ہے، لیکن اس کا آغاز جو ہے وہ کہاں سے کر رہا ہے کہ دیکھو ایک کنواری. ہمارا جو مضمون ہے سیکھنے کا کیا ہے آج؟ کنواری مقدسہ مریم. تو یہاں پہ پھر اس بات کی گواہی ہمیں مل جاتی ہے. پھر لوکا میں ابھی جو ہم نے پڑھا اس میں بھی اس بات کی وضاحت ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ کس کے پاس بھیجا گیا جی؟ ایک کنواری کے پاس. ٹھیک ہے جی. اور فرشتے نے پھر جا کے اس کو پیغام دیا. سب سے پہلے خدا خود، ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے خدا نے خود، اور پھر اس کے بعد خدا کے نبیوں نے اور فرشتوں نے اس بات کی تصدیق کی، اس بات کی گواہی دی کہ ہاں ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی. آمین. یعنی اس بات سے اب کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کوئی اگر آپ کو آ کے کہے کہ نہیں جی کنواری حاملہ نہیں تھی، وہ کنواری نہیں تھی، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا تو مسیح پیدا ہوا، تو آپ میرا خیال ہے اب بڑا آسان ہے کہ ہم دوسروں کو بتا سکیں. ایسے ہی ہے. اچھا اب یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ ٹاپک میں نے کیوں آپ کے ساتھ شیئر کیا.
ٹھیک ہے، حالانکہ یہ بہت زیادہ جو ہے نا شیئر نہیں کیا جاتا ٹاپک، لیکن میں نے اس لیے کیا کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ اب ذرا غور کریں، جو غیر مسیحی لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، غیر مسیحی لوگ ہیں جو، ہمیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جو بھی سوچتے ہیں، وہ جو بھی کہیں کہ جی کواری ہے ایسی نہیں سی، سانو وہ نہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے بیٹی، ٹھیک ہے بھائی۔ لیکن یاد رکھیں، جو سو کالڈ مسیحی کہلاتے ہیں، جو اپنے نام نہاد مسیحی کہہ لو تسی، دوسرے لفظاں جو بدعات ہیں جڑیاں بدعتاں ہیں، اور دوسری جو اس طرح کی شیطانی فوجیں یا مشنز ہیں، ان کے سوال اٹھانے پہ ہمارے اوپر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب فرق کیسے پڑتا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے سادہ ایمان لوگ ہیں، جو مسیحی لوگ ہیں، ان کو فوراً گمراہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فرق تاں پہ لاوے کہ ساڑھے بھی چھو اگر کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں، اس کال دے پیچھے لگ گئے کہ نہیں جی مریم تے کواری آئے گی، تو پھر تو فرق پڑے گا نا۔ اس لیے یہ سیکھنا ضروری ہے کہ خدا کی تعلیم کیا ہے، بائبل مقدس ہمیں کیا سکھاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اب دیکھیے، وہ ہمارے ہم ایمان نہیں ہیں جو غیر مسیحی ہیں، اس لیے ان کا ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، ان کا کیا عقیدہ ہے، وہ ہمارے لیے کیا سوچتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم بھی تو ان کے ہم عقیدہ نہیں ہے نا، ہم بھی ان کے عقیدے میں ایمان نہیں رکھتے، اس لیے ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہمارے لیے۔ لیکن جو نام نہاد مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اصل میں وہ بدعات ہیں، جو کسی اور ہی مسیح کی پیروی کرتے ہیں، وہ ساڑھے بائبل والے مسیح کی پیروی نہیں کرتے، ہمیں ان سے فرق پڑتا ہے کیونکہ وہ بھولے بھالے مسیحیوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ہمیں ایسے شیطانی لوگوں اور مشنوں سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے اور رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، یہ آپ کو پہلے اپنے اچھے کردار اچھا بن کے تہنوں مگر لان گے، ٹھیک ہے جی، کہ جی اسی بہت اچھے ہیں، بڑا اچھا اخلاق ہے، وہ آپ کو پھنساتے ہیں، اپنے پیچھے لگاتے ہیں، اور پھر اگلی جو بات ہے جو میں نے شروع میں کی، کلام مقدس کو توڑ مروڑ کر اس کی غلط تفسیر اور تشریح کرتے ہیں، اور خدا کے کلام میں جو کہ اٹل ہے اپنی شیطانی تعلیمات شامل کر دیتے ہیں اور ان کو شیطانی تعلیم پر لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، ان کے پیچھے لگانے کا طریقہ وہی ہوتا ہے جو بیابان میں شیطان نے یسوع پر آزمایا تھا۔ پیچھے لانے کا طریقہ کی ہے نا، بدعتاں دا یا غلط تعلیمات دا، ان کا وہی طریقہ ہے جو بیابان میں ابلیس نے بھی آزمایا تھا۔ کسی نے یاد ہے کی سے؟ جب 40 دن، چلو متی دی انجیل چوتھا باب کھولو میرے نظر، بڑی آسان گلاں نے، بہت ہی آسان، لیکن ایک ترتیب جدو دو پھر ذرا اچھا سمجھ آتا ہے۔ جی پڑھے بیٹے ذرا دوسری آیت سے پڑھے۔ اب یہ کیسے پھنساتے ہیں لوگوں کو یا کیسے اپنے پیچھے لگاتے ہیں، یہ وہی فارمولا ہے جو ابلیس شروع سے کرتا آ رہا ہے۔ بیابان کے اندر جب مسیح نے 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کاٹا، تو دوسری آیت سے ہم پڑھتے ہیں، کیا لکھا ہے وہاں پہ؟ جی بیٹے۔ اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ اور آزمانے ایک منٹ بیٹے چل، اس بات پہ ذرا غور کرنا ہے پہلے، پھر آگے چلتے ہیں۔ اسے بھوک لگی، اب یہ وہ پوائنٹ تھا، یہ وہ جگہ تھی جب ابلیس نے اپنے دل میں سوچا کہ لیا ہون میرا اٹیک جو ہے نا چل جانا، ہون میرا تیر چل جانا، وہ اپنے دل میں سوچ رہا ہوگا ڈیفینیٹلی، کیونکہ لکھا ہے کہ 40 دن اور 40 رات فاقے کے بعد آخر میں اسے بھوک لگی۔ ہم بھی جب کسی مشکل میں یا پریشانی میں یا پھر فکروں میں ہوتے ہیں، جیسا کہ فور ایگزامپل، میں ایک ایگزامپل کے طور پر بتاتا ہوں، یہ جیسے یہاں پہ بھوک لگی تو ابلیس نے اٹیک کر دیا،
آج اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر غور کریں تو ہم بھی کبھی کبھی کسی مشکل میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہم فکر کر رہے ہوتے ہیں، فکروں میں ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، جیسا فور ایگزامپل فکریں کیا ہو سکتی ہیں کہ جی میری نوکری نہیں اچھی، ٹھیک ہے جی اس نوکری دے وچ گزارا نہیں ہوتا. کئی دفعہ گھروں میں لڑائی بھی ہوتی ہے، میاں بیوی میں، بچوں میں، خاندانوں میں. یہ فکریں ہیں، یہ پریشانیاں، یہ ٹینشنز ہیں جو ہماری زندگی میں روزمرہ چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، میرے بچوں کے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں. اکثر بیبیاں نہیں یہی کمپلین ہوتی ہے کہ جی میرے بچوں کو نہیں، اور فلانے کے بچوں کو ایسے تو میرے بچوں کو نہیں ہے. میں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم کیسے دلواؤں گا، یہ فکر بھی ہوتی ہے. میں اپنے قرضے کیسے اتاروں گا، گھر میں بیماری ہے، میں یہ خرچ کہاں سے کیسے پورا کروں گا، وغیرہ وغیرہ. بہت سی فکریں، پریشانیاں اور ٹینشنز جو ہیں وہ گھروں کے اندر پائی جاتی ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ میں نے چند ایک لکھی تھی اپنے پاس، لیکن ہم سب اس تجربے سے گزرتے ہیں کہ بہت سی فکریں ہوتی ہیں، بہت سے لڑائی جھگڑے، پریشانیاں اور مصیبتیں ہوتی ہیں. کئی دفعہ روٹی دے لالے پہ ہوتے ہیں، روٹی نہیں پوری ہوتی. اچھا، تو جیسے ابھی ہم نے دوسری آیت مقدسہ میں پڑھا کہ آخر میں اسے بھوک لگی. ٹھیک ہے جی، یہ وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ابلیس کیا کرتا ہے کہ فوراً جو ہے نا اپنی فوجیں نکال دیتا ہے. اب یہ فوجیں کون سی ہیں؟ بدعات کی بات ہو رہی ہے. جو بدعتیں، بدعت کا پتہ ہے نا سارے کو، پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ بول سکتے ہو تسی؟ چلے چلتے چلتے میں بتا رہا. تو بدعت بیسیکلی، بدعت اس کو کہا جاتا ہے جو خدا کے خالص کلام کے اندر اپنے پاس سے کوئی چیز ایڈ کر دی جائے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ہوں اگر کوئی پوچھے تو فوراً دس سکتے ہو تسی ایک ہی جملے میں. بدعت کیا ہے؟ اگر کوئی خدا کے خالص کلام کے اندر اپنی سوچ یا فکر ڈال کے اس کو پیش کرے تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، جس طرح میں نے کہا کہ 35ویں آیت کو غلط تفسیر کیا جاتا ہے، غلط طریقے کے ساتھ تشریح کی جاتی ہے اور پھر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. اب یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم ان سوچوں، پریشانیوں یا ٹینشنز میں ہوتے ہیں. جو ابلیس ہے نا، فوراً جیسے اس نے یسوع پہ حملہ کیا، فوراً وہ حملہ کروا دیتا ہے اور بھیجتا اپنی فوجوں کو یا ڈیفینیٹلی اپنے لوگوں کو جو بڑے اچھے اخلاق، بڑے اچھے کردار آپ کو دکھائیں گے کہ جی بہت آپ کو لگے گا یار یہ بندہ تو بہت اچھا ہے، بڑا شریف آدمی ہے، بڑا اچھا ہے. وہ آپ کو پیچھے لگا کے اس کے بعد پھر سارا پروسیجر جو میں نے آپ کو، اور وہ آپ کو لالچ دینا شروع کر دیتے ہیں. اور اگلی گل سن لو، جنہیں ابلیس نے کیتا، لکھا کہ آخر کو اسے بھوک لگی. اب اگلی آیتوں میں ابلیس کیا کر رہا ہے کہ یسوع کو لالچ دینا شروع کر دیا اس نے. ٹھیک ہے جی، اور لالچ وہ کون سا دے گا آپ کو؟ جو ابھی میں نے بتایا کہ ہو سکتا ہے ہم اس فکر میں ہوتے یار میری نوکری نہیں اچھی، کوئی نوکری نال کو گزارا نہیں صحیح ہو رہا. ہو سکتا ہے آ کے تمہیں کہنا شروع کر دے تسی سانو جوائن کرو، تمہیں نوکری بھی اچھی ملے گی، تہاڈی اسی جناب تمہیں راشن بھی دیں گے، تمہیں اسی میڈیکل بھی دیں گے، بہت سی فیسلٹیز دے سکتے ہیں. اب یہاں پہ شیطان جو ہے وہ آپ کو لالچ دینا شروع کر دے گا. اور وہ کیا کرے گا؟ آئیے ابھی تیسری آیت سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں اور ذرا غور سے سنیے گا کیا کیا لالچ وہ دے سکتا ہے. جی بیٹے. اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے دائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو. اب یہ ساری ورسز میں آپ نے سن لیا کہ ابلیس نے ہر طرح سے کوشش کی یسوع مسیح کو گرانے کے لیے، جیسے آج بھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے. میں صرف ایک ورس پہ تھوڑا سا غور کروا کے پھر اس کو کلوز کرتے ہیں. دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائیں. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جب ہم کسی ٹینشن، پریشانی یا فکر میں ہوتے ہیں تو ابلیس کو موقع مل جاتا ہے، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ بھی بہت زیادہ متحرک ہے.
جیسے بیداری کا کام ہو رہا ہے نا روحانی کا، اسی طرح شیطانی کام جو ہے اس سے بھی زیادہ تیز ہے، اور وہ ہمیشہ تاڑ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ذرا جی سپیس ملے تو میں اندر بڑھ جاؤں۔ اب یہاں پہ جب وہ اپنی فوجوں کو بھیجتا ہے تو وہ بھی اسی طرح لالچ دینا شروع کر دیتے ہیں، سلطنت شان و شوکت دکھاتے ہیں کہ جی تو ساڑھے کو آتے ہیں بھی تینوں مل جائے گا، وہ بھی مل جائے گا، نوکری بھی مل جائے گی، بچیاں کی سٹڈی بھی کروا دواں گے، فکرہ تو یہی سن نا، بچے کیویں پڑھاواں گے، قرضے کیویں لواں گے۔ تو اس طرح کی سچویشن کے اندر ابلیس کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کو لالچ دینا شروع کرتا ہے، جیسے یہاں پہ یسوع مسیح کو وہ لالچ دے رہا ہے کہ جی میں بھی کر رہا گا، وہ بھی کر رہا گا، انہوں کی پتہ ہوتے آپ خدا ہوئے، ٹھیک ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کی باتوں میں آئے۔ لیکن یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اب یہ جو غور طلب بات ہے، یہ سارے آج کے جو مضمون ہے اس کا نچوڑ دینے لگا ہوں۔ یسوع مسیح نے اس کا مقابلہ کیسے کیا؟ آپ نے غور کیا کس طرح مقابلہ کیتا ہے یسوع نے؟ خدا سد ہے، اسی نے برس کا استعمال کیا تو یسوع مسیح نے برس سے جواب دیا۔ ویری گڈ، دیکھیں بالکل صحیح آپ کا جواب، بلکہ ان کے لیے تالیاں بجائیں گے، بالکل۔ اب ابلیس کیا کر رہا ہے؟ جڑی غور طلب گل ہے نا، دونوں چیزاں دونوں سائڈاں دیکھنی ہیں، جیسے پاسٹر صاحب نے بتایا، ابلیس بھی کلام ہی سنا رہا تھا کہ لکھا ہے، کہہ رہا نا کہ اس پتھر کو کیا روٹی بن جائے تو بن جائے گی، لیکن آگے سے یسوع مسیح مقابلہ جو کر رہا ہے وہ بھی کس طرح کر رہا ہے کہ وہ بھی کلام کے ساتھ وہ بتا رہا ہے کہ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا، یعنی کہ ہمیں یہاں پہ سیکھنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اسی کو جناب کو چھریاں چاقو نہیں کاٹ رہے ہیں۔ اگر کوئی ابلیس یا ابلیسی کوئی مشن یا کوئی فوج آپ کی طرف آتی ہے تو آپ کو اگر کلام کی سمجھ ہوگی، اب ایک چیز جو بڑی خاص ہے وہ یہ ہے کہ اگر یسوع مسیح تو خود خدا ہے نا، لیکن جسٹ فار لرننگ، سیکھنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر یسوع مسیح کو کلام دا نام پتا ہوگا پھر وہ کیویں جواب دینا ہو۔ گل سمجھ آ رہی؟ اگر مجھے پتہ ہی نہیں کسی چیز کا کلام کے بارے میں تو میں کبھی بھی کسی کو کلام سے جواب نہیں دے سکتا۔ ہو سکتا ہے میں اپنے دبدبا سے یا میں اپنے زور سے یا کسی بھی طریقے سے کسی سورس سے اس کو بھگا دوں یا کوئی اس طرح سے کر سکوں رد عمل، لیکن کلام سے نہیں، کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے سیکھا نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پہ جو بڑی غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ کلام کو سیکھنا اور صحیح تفسیر کے ساتھ، تاکہ جب ابلیس اس طرح کے کوئی بھی حربے ہمارے اوپر آزمائے تو ہم بھی اس کو کلام سے ہی جواب دیں۔ یعنی ساڑھے فوراں ذہن چاہ جانی چاہیے کہ ہاں اے گل اسی سکھی سی چرچ پادری صاحب کہ کنواری مریم جو ہے وہ مقدسہ تھی اور اس پر فضل ہوا تھا۔ اگر کوئی بھی آپ کو کسی بھی قسم کی بات بتاتا ہے تو فوراً آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ ہاں کلام نے تو یہ بات لکھی ہے، ساڑھے پادری صاحب نے سانو یہ گل سکھائی سی۔ تو عزیزو اس بات کو کبھی بھی نہیں بھولنا کہ ہم نے ابلیس کا مقابلہ سیکھ کے کلام کے ساتھ کرنا ہے، تب ہم جنگ جیت سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ جنہیں مرضی اسلحے ہون ساڑھے کو چھریاں چاقو جو کچھ مرضی ہوئے، اسی جنگ نہیں جیت سکتے جب تک ہمارے پاس روحانی ہتھیار نہ ہو۔ یہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے وہی کام کیا، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ بیسیکلی ہماری پوری بچہ پیدا ہونے سے قبر میں جانے تک ہماری پوری زندگی کا پیٹرن یسوع مسیح دیتا ہے۔ ہم اس کی زندگی سے اپنی زندگی کے ہر سوال کا جواب لے سکتے ہیں، اپنی زندگی کے ہر ٹریک کو ہم حاصل کر سکتے ہیں یسوع مسیح کی لائف سے۔ اس لیے یہ سکھانے کے لیے یسوع مسیح نے کیا۔ 11ویں آیت ہم قصہ پڑھتے ہیں، جی بیٹے پڑھیں گے۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ ہاں جی، تب ابلیس کیا کہہ رہا ہے جی؟ اس کے پاس سے چلا گیا۔ دیکھیں جب ہم اس کے بہکاوے میں نہیں آتے،
जब वो हमें लालच देंगे, शान शौकत दिखाएंगे, रुपया पैसा दिखाएंगे, हम जब उसका जवाब कलाम के साथ देंगे तो क्या होगा कि इब्लीस जो है वो भाग जाएगा। और फिर लिखा है कि देखो फरिश्ते आकर उसकी, फरिश्ते साड़ी भी खिदमत करते हैं, सानू हमेशा अच्छी गल दसते हैं, अच्छी राह ते लेके जाते हैं। और अगर देखे जब हम कलाम को सीखते हैं, कबूल करते हैं और फिर उस पर पूरा 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 गल याद रखियो, पूरा अमल करते हैं, क्योंकि ये पूरे नहीं मैं कहाँ जोर दे रहा कि अक्सर असी अपनी मर्जी शामिल कर देते हैं। तो जब मर्जी अपनी शामिल हो जाए तो फिर वो पूरा नहीं, वो बिदअत बन जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बिदअत की जो है वो डेफिनेशन बताई है। तो पूरा उस पर अमल करते हैं तो क्या होता है कि हम गुमराह नहीं होते। कलाम सीखना, फिर उन्हें कबूल करना खुशी ना, और उस तो बाद पूरा अमल करना। जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हम गुमराह नहीं होते। और फिर शैतान जो है, इब्लीस जो है, यानी बिदात जो है वो क्या होती है जी, भाग जाती है। हालेलुया, ओके। अच्छा, अब देखें एक बात आपके साथ और बयान करूंगा। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है, ठीक है ना। अगर आयत पढ़नी है तो चलो मैं जल्दी जल्दी पढ़ देना। ज़बूर 127 और उसकी दूसरी आयत मुकद्दसा में लिखा है, तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना मुशक्कत की रोटी खाना अबस है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद में ही दे देता है। अजीजों, जब हम खुदा के कलाम को सीख लेते हैं, उसको कबूल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वो अपने महबूब के, इसका मतलब है कि अगर हम उसके महबूब बन जाते हैं तो फिर सानू किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, और ना ही हमें किसी की बातों के अंदर आ सकते हैं हम, और ना ही गुमराह होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा तवक्कल, हमारा भरोसा जो है वो कौन है जी? आमीन। तो अजीजों, ये खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ जो है इनको सीखना बहुत ज़रूरी है।